یاسین خان صاحب، میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان عارف صاحب سے کچھ بات کروں، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ جو ذمہ داران ہیں ادر دین ٹیچرز، یہ یکساں نصاب تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے میں ذہنی، فکری اور عملی طور پہ تیار ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ یہ جو جگہ جگہ، میں خود ایک انگلش میڈیم اسکول ہے ہمارا، دینی اسکول ہے، انگلش میڈیم ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بھی شخص اردو میڈیم اسکول میں شہروں میں بچوں کو بھجوانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ڈیسیجن کرتی ہے اور یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوگا کہ ہم اردو میڈیم کریں، میڈیم انسٹرکشن، پھر سب اداروں میں اردو ہو. یہ نہ ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہیں کہ اردو میڈیم ہے اور دوسری طرف ایسے ادارے جو ہے وہ موجود ہوں کہ جہاں پہ جو ہے نا انگلش میڈیم اس کو چلایا جا رہا ہو. اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن میں اس وقت جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دوں گا وہ استاد ہے. استاد کتاب کو چاہے ردی بنا دے، استاد جو ہے وہ ردی کتاب کو جو ہے وہ چاہے تو جو ہے نا وہ آسمان پہ پہنچا دے. وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں تو صرف بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ بتائیے کہ وہ عملی طور پہ تیار ہیں یا نہیں؟ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ میں صرف آپ سے یہ سوال، وہ تو آ کے انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں. غریب اسکول ہے، ہم تو ہمارے اسکولوں میں کہاں پڑھتے ہیں جی؟ ہمارا تو اسلامی اسکول ہے، غریب اسکول ہے، حفظ کرواتے ہیں. ہمارے اسکول میں کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ذمہ داران ہیں شعبہ تعلیم کے، وہ سنکرونائز نہیں کر پائے گورنمنٹ کے پالیسی کے ساتھ؟ وہ کریں گے، لیکن جب ایک جو ہے اسٹرکٹ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے. جب ایل جی ایس بی جو ہے وہ اردو میڈیم پڑھائے گا، ایچ ایس این بھی پڑھائے گا، اے پی ایس بھی، گیریجن اسکول بھی، مدرسہ بھی، سارا سب تیار ہو جائیں گے. یہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے جو اسکول ہیں، یہ ایک خبر ہے، آپ اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں کہ ایلیٹ اسکول جو ہیں، ایلیٹ اسکول، ان میں یہ جو یہ والا نصاب ہے اس سے ایگزمپٹ قرار دے دیا گیا ان کو. ایسی بات ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، ہاں، لیکن وہ ڈبل کر دیا گیا کہ جی آپ وہ بھی پڑھیں گے. سر میں ایک آپ کو عرض کروں، حکومت چاہے سب کچھ کر سکتی ہے. لاہور میں بسنت نہ ہو، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یہیں پیدا ہوں، اور پتنگ بازی ہماری جو ہے وہ نس نس کے اندر تھی. حکومت چاہے ختم ہو سکتی، ختم ہو گئی پتنگ بازی، شادی حالوں میں ختم ہو گئی. دیکھیں، دیکھ لیں، حکومت نے منوا لی. حکومت جو چاہتی ہے منواتی ہے. حکومت چاہے تو کریکولم ٹھیک ہو سکتا ہے، حکومت چاہے تو یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. یہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے، ایجوکیشن پرائرٹی میں نہیں. میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ سیدھی سی بات، آپ خود سوچئے نا، آپ جس چیز پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے. انسان کماتا ہے، اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. حکومت کماتی ہے تو کس پہ خرچ کرتی ہے؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی تعلیم کے ساتھ جو ستیلا سلوک ہر حکومت نے کیا ہے، اس کو چھوڑیں. میں تو ایک پرائیویٹ اسکول کا مالک ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ جائیں جن ملکوں میں آپ جائیں، باہر جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ شہر میں سب سے خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ اسکول کی ہوتی ہے، اور ہمارے سرکاری اسکولوں کا یہ عالم ہے کہ وہ بھوت بنگلے ہیں، جن کو پینٹ کرانا، جن کی حالت کو سیدھا کرنا، یہی ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ اٹس اے بگ نیوز دیٹ گورنمنٹ ہیو ٹیکن دا ڈیسیجن کہ ہم ان کو وائٹ واش کرا رہے ہیں 10,000 اسکولوں کو. یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال کیوں نہیں؟ تو روٹین میٹر ہونا چاہیے، مینٹیننس اور اس کی وسارت. تو میں تو آپ کے توسط سے یہی پیغام دوں گا کہ اس کو پرائرٹی بنائیں. اگر زبان کی حد تک ہی پرائرٹی رکھیں گے تو پھر یہ تیتر آدھا پٹیر تو ہم پہلے ہی بنے ہوئے ہیں. ایک قوم کو تو ہم نے خاک بننا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کسی نے قبول کیا. ابھی بھی آئی ایم ویری سوری ٹو سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں ان کے کے پی کے میں کون سا نصاب لگا ہوا ہے، گلستان میں گورنمنٹ کے الائز ہیں، دیکھیے وہاں کیا نصاب لگا ہوا ہے. سندھ تو خیر وہ تو فی الحال ٹرائبل ایریا ہے، وہاں تو وہ ان کو جانے نہیں دیتے. لیکن یہ صرف پنجاب بیچارہ ہے جس کے اوپر سب کا زور چلتا ہے، تو پنجاب میں کے پی کے اور بلوچستان میں یہ نصاب ابھی رائج نہیں ہوا.
بھائی وہاں اسکول بند نہیں ہوتے ہیں. ہمیں آج جو ہے وہ 4-5 اسکولوں کو جرمانہ کر دیجیے آپ نے اسکول بند نہیں کیا, شاید وہ تو کورونا سکتا ہے کی کسی نے بلا لیا کی وجہ ہاں سے. جی. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں تو کوئی بند نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ایک قانون بنائیے, ایک کوشش کیجیے ایمانداری کے ساتھ کہ تعلیم کو ہم نے اٹھانا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور کروں گا, یہ آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہمارے بچے کمپیٹ نہیں کرتے اسکالرشپس کے لیے. پاکستان کے لیے جن ممالک نے اسکالرشپس رکھے ہیں میاں صاحب, ہر سال سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپ ضائع ہو جاتے ہیں. ہمارا محکمہ تعلیم جو ہے اور ہمارا جو فارن افیئرس کے جو لوگ ہیں اس کو فلوٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں پورے ملک کے اندر, ڈسیمینیٹ ہی نہیں ہوتا, نیچے جاتا پتہ ہی نہیں لگتا. ہزاروں اسکالرشپ جو ہے چائنا دے رہا ہے, ہزاروں اسکالرشپ پاکستانیوں کو چائنا دے رہا ہے. جو بچے محنت کرتے ہیں بیچارے, کمپیوٹر پہ چیزیں ڈھونڈ لیں, کچھ کر لیا انہوں نے, جا کے خود ہی ایڈمیشن لے لیا, خود اپنی گائیڈنس نہیں ہے اور کنسلٹنسی ہمیں نہیں ایک ادارہ بنانا چاہیے. دوسری قومیں جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے آپ کو مزید اسکالرشپ دینے کے لیے تیار ہیں. ایچ ای سی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن وہ ابھی اگر اس طرح نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ آپ کسی ملک سے جا کے بات کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. نو ون ول ریفیوز, کوئی آپ کو انکار نہیں کرے گا, وہ آفر کریں گے آپ کو. آپ جائیں دوسرے ممالک کے اندر, چائنا نے کتنی آپ کو اسپیس دی ہے اور کتنے ممالک آپ کو اسپیس دے سکتے ہیں.